بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 20 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس سے میں نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ ایک صرافہ بازار کے ایک سنار کا بینک اکاؤنٹ جو اس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے تھے وہ بلاک ہو گیا۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنا جو ان کو نوٹس آیا تھا وہ اس نے شیئر کیا اور بتایا کہ میں نے ایک بندے سے سونا خریدا اور وہ خریدا اور اس کے بعد میں نے اس کو پیمنٹ آن لائن ٹرانسفر کی۔ جس بندے کو آن لائن ٹرانسفر کی وہ پشاور کا رہنے والا تھا۔ اس بندے نے کوئی غلط کام میں بھی کیا ہو یا نہ کیا ہو اس حوالے سے اسے کنفرم نہیں تھا۔ تب جب وہ بینک گیا، بینک جا کر اس نے کنفرم کیا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیوں بلاک کیا گیا ہے۔ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک تھا 2 دن سے۔ جب اسے پتا چلا، رابطہ کیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ جس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بھیجے تھے اس اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور وہ اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے، اور اس سے لنکڈ جتنے بھی اکاؤنٹ تھے جنہوں نے ان کو پیسے بھیجے تھے یا ان سے پیسے لیے تھے، سب اکاؤنٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اس کو نوٹس بھی آ گیا تھا FBR کی طرف سے۔ حالانکہ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بندے کی ٹرانزیکشن سے، جس بندے نے اللیگل کی ہے نہیں کی ہے اس سے اس کا واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک چیز خریدی اور اس کی پیمنٹ کر دی، مگر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو 2 ہفتے لگ گئے۔ اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی ای میل کی، اس کو باقاعدہ درخواست بھی دی، اس کے علاوہ جس بینک میں اس کا اکاؤنٹ تھا اس بینک کو بھی اپلیکیشن دی، مگر اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے 2 ہفتے لگے۔ 2 ہفتوں میں FBR کو کلیئرنس دی گئی کہ جی ہمارا کاروبار ہے، کاروبار کی نیت سے یہ چیز خریدی گئی، آگے اتنے کی سیل ہوئی، تو یہ سارا معاملہ جو تھا اس بندے کے ساتھ درپیش ہوا۔ آج کے دن ایک ایسی انفارمیشن ملی ہے کہ آج ایک بندے کا جو عمان میں رہائش پذیر ہے اس بندے کا بھی اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب بلاک کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سامنے جو آ رہی ہے کہ اس بندے نے کچھ اکثر بندے جو ہوتے ہیں جب اکاؤنٹ سے کسی پاکستانی اکاؤنٹ میں، یا پاکستانی اکاؤنٹ ظاہر ہے کہ پاکستان سے اگر وہ بندہ گیا ہے تو اس کا اکاؤنٹ آلریڈی یہاں پر موجود ہے، اس اکاؤنٹ سے وہ باہر سے ٹرانسفر کر رہا تھا کچھ اماؤنٹ، ظاہر ہے وہاں جمع کروائے گا، اس کے بعد اس نے وہ ٹرانسفر کرنی ہے۔ اس نے اماؤنٹ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ٹرانسفر کر رہا تھا، اس کے بعد اس حوالے سے رسیدیں بھی موجود تھی، مگر اس مہینے کل کی ڈیٹ میں جب اس نے وہ کچھ اماؤنٹ مطلب 50,000 روپے، کچھ زیادہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، 50,000 روپے اس نے ٹرانسفر کیے، اور اس بندے جس بندے کو ٹرانسفر کیے تھے اس نے آگے 10 بندوں میں جن کے پیسے دینے تھے یا جن کے ساتھ کوئی ان کا رابطہ تھا اس 10 بندوں کو ٹرانسفر کر دیے۔ اب اس کے پیسے کا بھیجنا اور اس کے بعد ٹرانسفر کرنا اس کا آگے 10 بندوں کو، تو اس حوالے سے FBR کو شک و شبہات ہوئے۔ شک کی بنا پر FBR نے فوری طور پر نوٹس لیا اور ان تمام بندوں کا جس بندوں کے اس بندے نے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھیجے اور انہوں نے آگے جن کو ٹرانسفر کیے، یہ پوری چین جو تھی انہوں نے بلاک کر دی۔ اب 10-12 بندوں کے جب اکاؤنٹ بلاک ہو جائیں، ظاہر ہے کہ ان کے روزگار ادھر تھا، ان کے اماؤنٹ تھی، وہ پریشان ہو گئے۔ اور اب جو ہے وہ بینک نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ جس بندے نے آپ کو پیسے بھیجے وہ آ کر یہاں پر سائن دے اور کہے اور اپلیکیشن دے، ایک سٹیٹمنٹ دے کہ ہاں جی میرا اس کے ساتھ فلان تعلق ہے جس کی بنا پر میں ان کو پیسے بھیج رہا ہوں۔ اب بینک جو ہے اس بندے کا جس نے پیسے بھیجے اس کا بھی بلاک، جس کو پیسے بھیجے گئے اور جس نے آگے ٹرانسفر کیے پوری کی پوری چین بلاک کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کلیئرنس نہیں ہے۔ اب کلیئرنس کیا ہے؟ بینک کے پاس انفارمیشن ہے جی اس بندے نے اللیگلی بھیجے ہیں، حالانکہ وہ بندہ کئی سالوں سے پیسے بھیج رہا تھا، مگر آپ کو یہاں پر ایک کام لازمی کرنا ہے کہ جب بھی آپ پیسے منگوائیں تو اپنے کسی بھی جو آپ کا رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں اور اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آلریڈی جو ہے وہ ای میل کے تھرو اس بینک کو کر دیں کہ یہ میرا فلاں بھائی ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے اور میں اس کو
باہر سے ریمیٹنس بھیج رہا ہوں تو پھر وہ کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی دوست کا اکاؤنٹ بلاک ہو بھی گیا ہے تو وہ فوری طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ای میل بھی کرے۔ اگر وہ ریٹرن اپلیکیشن دے سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ ریٹرن اپلیکیشن نہیں دے سکتا تو وہ ای میل بھی کر سکتا ہے، اور جس متعلقہ بینک میں یہ مسئلہ ہوا ہے اس متعلقہ بینک میں بھی جا کر وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ مگر اب بینک نے یہ کنڈیشن رکھ دی ہے جو وہ بندہ جس نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں وہ آ کر سگنیچر کرے۔ یہ اس طرح کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی کی بنا پر یا ان کا کوئی ایشو تھا اس کی بنا پر اس تمام بندوں کا کسی ایک بندے کا اگر ایشو ہے تو آپ اس کا اکاؤنٹ بلاک کریں، مگر پاکستان کا یہ نظام ہے کہ جتنے بھی اس کے ساتھ لنکڈ اکاؤنٹ تھے وہ تمام کے تمام بند کر دیے گئے۔ جب میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے کہ ایک بندے کا اکاؤنٹ اس لیے بلاک ہوا کہ اس نے اس کو ٹرانسفر کیے تھے اماؤنٹ، تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آج کی جو اگزامپل ہے، ایک بھائی نے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بھی اس حوالے سے تفصیل یہی بتائی ہے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے کہ جب ٹرانسفر کیا اماؤنٹ، حالانکہ وہ انلیگل نہیں تھی مگر پھر بھی شک کی بنا پر کیونکہ فوری طور پر آگے پیسے ٹرانسفر ہوئے، تو جب بھی ریمیٹنس باہر سے آتا ہے اگر حکومت پاکستان کا ادارہ جو ہے FBR ہے، FBR کو لگے کہ یہ ٹرانسفر جو ہے وہ انلیگل ہے یا اس میں کوئی شک و شبہات ہیں تو وہ اس طرح کا کام کرتی ہے، مگر اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سب پوری کی پورے چین کو بند کر دیں، 10 بندوں کو 12 بندوں کو اس جھنجھٹ میں ڈال دیں۔ کسی ایک بندے کا مسئلہ ہے تو آپ اس کا بلاک کریں، اس سے کلیئرنس لیں۔ تو اس طرح کا کام جو ہے اگر اس کو کلیئر کرواتے بھی ہیں تو یہ 10-15 دن کا بلکہ مہینہ بھی گزر سکتا ہے، اور اس دوران جتنے بھی کام تھے ان کے وہ رک جائیں گے، پیمنٹس جن کو کرنی تھی وہ رک جائیں گی، تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ احتیاط سے کام لیں، جب بھی کسی کو آپ پیمنٹ بھیجیں تو اس حوالے سے یہ کلیئر کر لیں کہ کوئی مسئلہ وہ بندہ ایک تو فائلر ہونا چاہیے، دوسرا آپ کا جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، یا اگر آپ نے اس حوالے سے جو بینک کو سٹیٹمنٹ آپ ایک جمع کروا دیں کہ میں فلاں بندے کو جو ہے بھیج رہا ہوں، یہ احتیاطی طور پر ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کئی بندے بہت سارے سالوں سے جو ہے وہ اپنی ریمیٹنس باہر سے بھیج رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ آیا بھی نہیں ہے، اور میں بھی فیوچر میں آئے بھی نہ، مگر مسئلہ آتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا جس طرح اس بندے کو آیا ہے، حالانکہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی مگر اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب وہ پاکستان آئے گا، آ کر سٹیٹمنٹ دے گا، اس کے بعد اس کا اور باقیوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی انفارمیشن، امید کرتا ہوں اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔